ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بیتاب ہوتے تھے، یعنی تذکیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اتنے آپ کے ماننے والے تھے، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصداً کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصداً اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں، اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں، بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو، کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے، اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو، اس کی شاعری کیسی ہوگی؟ اور ان کی شاعری اس قدر فی البدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت گو شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی، اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی 1858 میں، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشہ چینیاں کرتے تھے۔ جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا، تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے، اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا، اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے، یعنی دو نعتیں فی البدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فی البدی۔ اور جب اس حاجی نے جا کر در رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے، جب علامہ کا کلام عربی میں اس زائر طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آ گئے اور تڑپنے اور رونے لگے، اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا، وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے، ملت کے لیے جانیں دی ہیں۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی، یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، یہ رسول بخش، غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے، اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے، یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبد الوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہلا اور جنرل عظیم خان، یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے۔
یہ نواب تھے، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ یہ شہزادہ فیروز خان وغیرہ۔ اب یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، سزائیں ہمارے علماء نے اٹھائی، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، گھر لوٹے گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا محل تھا خیر آباد میں، انگریزوں نے ضبط کر کے اسے بیچ دیا۔